السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی نہایت رحم کرم والا ہے، اور ہماری مارننگ ہو گئی ہے الحمدللہ پوہا اور سیلڈ سے۔ اس کے بعد ہماری بیٹی کی آج تکلی ہو رہی ہے، اس کے بال بہت کم تھے تو دادی اور پاپا جی ان کے مل کے بال ان کا نکال رہے ہیں۔ بہت پریشان کر رہی تھی، اور صبح صبح آ جاتی ہے پانی، تو ہم یہاں پہ بھر رہے ہیں پانی۔ آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ویران پہاڑیوں میں جب چھوڑ آئے تھے، ان کی پانی ختم ہو گئی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام بہت بے چین ہونے لگے، تو حاجرہ علیہ السلام نے مکہ کے پہاڑیوں میں صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے بیچ ساتھ پر دوڑی، تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی گھسنے سے جم پانی کا آغاز ہوا۔ تو اسی لیے پانی کا ویسٹ نہیں کرتے ہیں، ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے پانی کو یہاں بڑھیا سے جما دیا ہے، اور ہم جا رہے ہیں اب برتن دھونے، کیونکہ برتن بہت زیادہ ہو گئے تھے صبح صبح۔ آپ کو پتہ ہے گھر کے کام کو کبھی بھی کام طرح سوچ کے نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کا شکر اور اللہ کا نام لے کے کرنا چاہیے۔ جب بھی کام کرے تو صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھ کے کام کیا کرے، بہت کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اور کام جلدی ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو کام نہیں بلکہ عبادت میں شامل کر دیتے ہیں، اور عبادت میں لکھ دیتے ہیں، اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں دن ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے اپنے ممی کے کمرے کی صفائی کی، ہال کی صفائی کی، اور پھر گیسٹ روم کی، پھر اپنے روم کی، پھر اس کے بعد میں نے باہر کی بھی ساری صفائیاں کر لی۔ صفائی کرتے کرتے میں تھک گئی تھی، تو اس کے لیے میں پھر آ گئی کچن میں آنے کے بعد میں نے دوپہر کے لیے دال رکھ دیا بننے کے لیے۔ پہلے دال میں رکھی، پھر اس کے بعد میں چلتی ہوں پانی پینے میں۔ پتہ ہے آپ کو کبھی بھی پانی بسم اللہ کر کے پھر اس کے بعد سے 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اور الحمدللہ ضرور کرنا چاہیے۔ میں چلی گئی نہانے، نہا کے آنے کے بعد پھر میں کام میں اپنے لگ جاتی ہوں۔ میں آج بنا رہی ہوں دال چاول اور سبزی، اور یہاں پہ پاپا آفس سے لے کے آئے ہیں، ان کے آفس میں کچھ تھا تو میں اس کو یہاں پلیٹ وغیرہ میں نکالی تھی، لیکن سب ٹوٹ گئے تھے۔ پھر میرے ہسبینڈ آ گئے آفس سے، اور ماشاءاللہ وہ میرے لیے لے کر آئے ہیں پیارے پیارے سے فلاور۔ مجھ کو دیکھ کے بہت دل خوش ہو گیا، اور پتہ ہے میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھ کو ایسے سرپرائز دیتے رہتے ہیں، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیا کرو، چاہے صدقہ کے طور پہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیوی جب خوش رہتی ہے تو آپ کے رزق میں برکت ہوتا ہے۔ اور یہاں میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی تسبیح پڑھتی ہوں، تو وہی میں بتا رہی تھی کہ تسبیح آپ عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ تسبیح پڑھا کرے، اس سے گھر میں رزق اور برکت بنی رہتی ہے۔ اور نماز کے بعد میں ہمیشہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی، تو میں نے وہی کیا، اور پھر اس کے بعد جو میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے میں نے اس کو ڈبے میں پیک کیا، الگ الگ جگہ نکالا اس کو۔ پھر سامنے بارش ہو گئی تو میں نے بھجیا بنایا، آلو اور مرچی کے بھجیا بنایا۔ بھجیا والی جو مرچی ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے، تو وہی میرے گھر آئی تھی تو میں نے اس کی بنائی بھجیا۔ پھر آلو کی بھجیا بنائی اور گرم گرم سرو کیا۔ پتہ ہے یہ چیز جب میں کرتی ہوں میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ، میرے فیملی مجھ کو بہت دل سے دعا دیتے ہیں۔ اور فائنلی میں یہاں پہ بنا دی ہوں روٹی سبزی دال، جو بچا تھا آج ہم رات میں وہی کھانا کھائیں گے، تو ہم نے یہ بنا کے دے دیا ہے۔ اب ہم خود کھائیں گے، ممی بھی کھائیں گی، تو ہم اب اپنی بلاگ کے یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بلاگ میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔